بن جاتی. مجھے ویسے حیرت ہوتی ہے ابھی بھی لوگ انہیں جب وہ آتے ہیں اگا پیچھے لوگ پھرنے انہیں کی سنگیا یہ بھی کوئی امید تھی 40 سال تو بعد یہ سرونو بوٹا ان سے ام فاسی پھر خریدار بانی ہو گئے پھر وہ ایم این اے بن سی پھر وزیر اعظم بن سی تک بچے نے زندگی بدل سی وہ چھوڑ دے وہ آنا میں اسپیکر کی کچھ ترپڑ بات میرے پورے علاقے کا سر شرم سے ڈوب گیا. اور سال یونیورسٹی کے کیمپس نے کیمپسز بنے اور کوثار یونیورسٹی پورے خطہ کوثار اور پٹوار انشاءاللہ بچوں کو ڈگریاں دے گی. وزیر اعظم صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بجٹ میں پیسے دیے. میں یہ کہہ گیا کہ آپ نے مجھے پل بنا دیا وہ اتنا چلا لیکن میں کہا چلو جب پل بنے گا تو کم از کم لوگ یاد تو کریں گے. کسی نے اسمبلی میں تقریر کی تھی. بہرحال سیاست ہے. انشاءاللہ سیالہ فلائی اوور بھی اس سے سال شروع ہو سی. انشاءاللہ ہماری کوشش ہی کہ ٹورزم ہائی وے بھی جلد از جلد بن سی اور یہ یونیورسٹی ہے اس کی بھی ٹھیک کر سا. انشاءاللہ کوشش ہی کہ پی ایچ یو بھی ٹھیک کریے اور جو ٹی ایچ کیو اسپتال کا ہوتا ہے اس کی آسان اتنا ٹھیک کری چھوڑی ہے کہ لوگوں کی پنڈی دیکھنے کی لوڑ نہ پائے. جو یہ کرتا ہوں خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہوں. جو بھی میں یہ کتنے سلسلے سے یہ کوئی آج نہیں کر رہا, یہ میں 20 سال سے ایسے ہی کر رہا ہوں. ہر رمضان میں دے رہا ہوں. اس کے اوپر میں نے دیکھا کوئی تنقید بھی کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جی شاید راجہ صاحب یہ شو آف کر رہے ہیں. میں شو آف بالکل نہیں کر رہا ہے. اسلام میں 2 طرح کا ہے. ایک ہے کہ آپ اس طرح دیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھے تھے, کہا تھا آپ اٹھ کے کریں. انہوں نے کہا جی یہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی اس لیے کہ جو دوسرے ان کو بھی رغبت ہو, وہ بھی اس طرف کریں, رغبت ہو کہ وہ بھی یہ دیں. میرے صاحب کہتے ہیں جناب کہ میڈیا میں میری تنقید ہوئی, میں ریکویسٹ کرتا چلوں کہ راجہ صاحب نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا ہے میری طرح. ہم آئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ہم ووٹر اور سپورٹر تھے. ارشد نے یہاں جب پورا یال میں لوگ آگے فائرنگ کرتے تھے تو یہ راجہ ارشد کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ جس نے بدماش گروپ کو یہاں سے بھگایا ہے. اس حلقے کے ایم این اے نے وزیر پیٹرولیم اور پھر وزیر اعظم رہنے کے باوجود حلقے کو نظر انداز کیا اور جان بوجھ کر پسماندہ رکھا. 40 سال کا موازنہ 3 سالوں سے نہ کیا جائے. عوام سے کیے گئے تمام وعدے پورے کروں گا. اپنے 5 سالہ دور میں سابقہ 5 سالہ دور کی نسبت 5 گنا زیادہ کام کرواؤں گا اور کارکردگی کی بنیاد پر عوام کے سامنے جاؤں گا. سیالہ فلائی اوور اسی سال بن جائے گا. ٹی ایچ کیو ہسپتال کہوٹا کی اپ گریڈیشن ہو. ٹورزم ہائی وے کوثار یونیورسٹی کے کیمپسز ہوں. نارا میں ڈگری کالج کا قیام. پی ایچ یوز کی اپ گریڈیشن میں دیگر تمام تر وعدے وفا کروں گا. سابق وزیر اعظم کی جانب سے اسپیکر کے ساتھ بدتمیزی کر کے پورے حلقے کا سر شرم سے جھکا دیا گیا. جو شخص 40 سال حلقہ کا نمائندہ اور پھر وزیر اعظم رہنے کے باوجود کچھ نہ کر سکا, اب اس سے عوام کیسے کوئی توقع کر سکتی ہے؟ ان خیالات کا اظہار ایم این اے حلقہ N57 صداقت علی عباسی نے ڈپٹی جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف ضلع راولپنڈی راجہ ارشد ابورہ حیال کی جانب سے غربا اور مساکین میں عید کے لیے کپڑوں کے تحائف تقسیم کرنے کے سلسلہ میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا. انہوں نے اس موقع پر کہا کہ راجہ ارشد کی کاوشیں علاقے کے لیے قابل تعریف ہیں. یہ ہمیشہ غریب, مساکین اور یتیموں کا سہارا بنے. اس موقع پر راجہ ارشد ابورہ حیال نے کہا کہ عرصہ 20 سال سے علاقے بھر میں کپڑوں کی تقسیم ہو, راشن کی تقسیم ہو یا غربا مساکین کا ساتھ دینا ہو, ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ صفے اول میں رہتے ہوئے ان کی خدمت کروں. بعض لوگ تنقید کرتے ہیں کہ دکھلاوا ہے. مجھ سے بھی امیر ترین لوگ ہیں, لیکن اللہ جس کو توفیق دے. میں خدا کی خوشنودی اور رضا کے لیے یہ اقدامات کرتا ہوں. تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب سیل کہوٹا کے انچارج راجہ سعید احمد اب گڑھیٹ, صدر یو سی دکھالی چودھری واحد محمود سمیت کثیر تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ورکرز نے شرکت کی اور راجہ ارشد ابورہ حیال کی کاوشوں کو سراہا. میں آج اس نیک کام
میں شریک ہونے آیا ہوں. اور راجہ ارشد صاحب کو تھوڑا سا ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رنگ تھوڑا گورا لال دیا, وہ زیادہ لال ہوتے ہیں اس بات پہ کہ کسی نے کوئی تنقید کی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کام سے کوئی منفی پہلو نکل سکتا ہے. ضرور آپ جن کی مدد کرنا چاہتے ہیں خفیہ کرتے بھی ہوں گے, کریں گے بھی, لیکن اس طرح کا اہتمام کرنے سے ایک معاشرے میں پیغام جاتا ہے کہ ایک آدمی کر رہا ہے, ایک آدمی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے, ہمیں جتنا جتنا دیا ہے ہمارے پہ یہ عین فرض ہے کہ ہم اپنی جگہ پہ اس کام کو, اس کی تقلید کریں, اور اچھے کام کی ضرور تقلید ہونی چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے اس پہ یہ حق رکھا ہے, یہ فرض رکھا ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے اس کو دے. یہ مال کے بارے میں بھی ہے, علم و دولت کے بارے میں بھی ہے, حکمت کے بارے میں بھی ہے, حقوق کے بارے میں بھی ہے. اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے, میں اختیار کو صرف اپنے گھر, اپنے گاؤں, اپنے موضع, اپنے والدین کی اگر خدمت میں کروں اور دوسرے لوگوں کا ہاتھ نہ دوں تو یہ زیادتی ہے. میرے پہ فرض ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سوچ دی ہے, فکر دیا ہے, ویژن دیا ہے, بصیرت دیا ہے, لہٰذا میں اپنی ذات سے بڑھ کے, اپنے خاندان سے بڑھ کے, اپنے بال بچوں سے بڑھ کے دوسروں کے لیے کوشش کروں. اور یہی سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے اس پہ اتنا فرض ہے, اور وہ چاہے تو خفیہ کرے, چاہے تو دوسروں کو مثال بنا کے کرے. نیتوں کے حال صرف رب جانتا ہے. آپ کو ہم یہ کہہ دیں کہ آپ دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں یا نیکی کے لیے کر رہے ہیں, یہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے. ہم آپ کے اس نیک عمل کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ضرور اس طرح کے پروگراموں میں آ کے خوشی ہوتی ہے جہاں کسی ایسے بندے کے ہاتھ سے کوئی چیز, رزق, مال و دولت, کوئی کپڑا ایسے بندے کے پاس جاتا ہے جس کے پاس نہیں ہوتا. یقین مانیں وہ سفید پوش لوگ ہیں, کوئی آدمی بھی آج کل کے دور میں کسی کے گھر نہیں جانا چاہتا, عزت نفس سب کی ہے, کسی کی مجبوری ہوتی ہے تو وہی آتا ہے. ایک تو یہ بات ہے, تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے بلایا اس باسعادت پروگرام میں. دوسرا آپ نے کہا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں اور میری ذمہ داری صرف خیرات کے علاوہ اور بھی ہے. ابھی آتے میں سوچ رہا تھا کہ انشاءاللہ یہ میری کوشش ہے, اعلان نہیں ہے. عمران صاحب, ساجد صاحب, ایک کوشش ہوتی ہے انسان اپنی بساط میں رہ کے انشاءاللہ چوک پنڈوری سے بیور سے راج گڑھ سے پنجار سے نڑ سے کوٹلی ستیاں سے پتریاٹا چیئر لفٹ, اور وہاں سے مری جس کو ہم کہتے ہیں لوور ٹوپا چوک. انشاءاللہ میری یہ پوری کوشش ہے اس حکومت کے ہوتے ہوئے یہ آپ کا MNA آپ کو ایک یہاں سے ٹورزم ہائی وے بنا کے دے, اور وہ ٹورزم ہائی وے چاہے میرے دور میں اس میں آغاز کام کا ہو جائے, اعلان ہو جائے, اعلان نہیں انشاءاللہ آغاز کام کا کرانا ہے. وہ میری خواہش ہے. ابھی تک منظوری تو نہیں ہوئی, لیکن مجھے اپنے اللہ سے پورا اللہ پہ یقین ہے. انشاءاللہ جلدی آپ کو میں یہ خوشخبری سناؤں گا. یہ اس لیے کہ کوٹا کے علاقے میں KRL کی وجہ سے مجھے لوگ کہتے ہیں کوٹا شہر والے کہ شہر تک نہیں کھڑ لیں, ان اللہ کیا دشمنی ہے. دیکھیں سیاحت کے لیے فیملیز آتی ہیں, بیرون ملک سے لوگ آتے ہیں, ان کو ہم اس سینسٹیو ایریا میں اگر ادھر سے بناتے ہیں تو وہ سینسٹیو ایریا کی وجہ سے سیاحت ڈسکریج ہوتی ہے. یہ روڈ میں نے اس لیے سوچا ہے کہ یہ اس رینج سے بائیں ہے اور ایک ایگزسٹنگ روڈ ہے. آج کل ماحولیات کی وجہ سے درخت کاٹنے پہ عمران خان صاحب نے بڑی سخت پابندی لگائی ہے. کسی جگہ پہ درخت آتے ہیں, ماحول کا نقصان ہوتا ہے, وہ روڈ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اس لیے یہ روڈ بنے گی. اس روڈ کے ارد گرد انشاءاللہ میرا یہ پورا ویژن ہے کہ کاروبار آئے گا, چھوٹی دکانیں, کسی نے کوئی بوتلیں رکھ لی, کسی نے کوئی پاپڑ رکھ لیے, کسی نے کوئی اور چیزیں رکھ لیں. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ادھر اس علاقے میں ہوٹل ریسٹورانٹ بھی بنیں گے, زمینوں کی قیمتیں بھی بڑھیں گی, تاکہ میرے اس علاقے کے لوگوں کو میں روزگار دینے کے لیے میرے پاس کوئی اور ایسا
منصوبہ نہیں مجھے نظر آتا کہ یہاں میں کہہ دوں کہ یہاں میں کوئی آئل کی کوئی ملیں لگاؤں گا یا کوئی شوگر ملیں لگاؤں گا یا کوئی چینی کی ملیں لگاؤں گا یا کوئی اور چیزیں میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ بھی کام پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے اور ہمارے لوگ سوائے کھیتی باڑی کے یا کسی سے ڈی ایچ اے پلاٹ بھیجیں تو اور سب کام کوئی تھیا کوئی نہ. اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ میرے اس علاقے کے جو کمزور غریب لوگ ہیں ان کو ہم اس سڑک کے ذریعے ایک ترقی کا راستہ اور صحت کے ذریعے ان کی زندگی کو بہتر کرنے کی اپنی سی کوشش ہے انشاءاللہ. اور جیسے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں پچھلے 5 سال کے جو کام ہیں ان سے اگر 5 گنا کام زیادہ نہ کرواؤں تو آپ واپس پرانی طرف سوچنے کے دیکھنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. لیکن اگر 5 سال میں پچھلے 5 سالوں کے 5 گنا کام کرواؤں تو پھر میں پہلے سے ڈبل ووٹ لینے کا میں اپنا حق رکھتا ہوں، پھر آپ سے مانگوں گا انشاءاللہ. میری کوشش ہے کہ کوہسار یونیورسٹی جو اس علاقے کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، ظاہری پرسیپشن تاثر کوٹا میں یہ ہے کہ جڑا کہ ہونا مری کی نگش نے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کا میں نے نام یونیورسٹی آف مری نہیں رکھا، یونیورسٹی آف کوہسار رکھا ہے. میرے دل کے اندر اس کے اندر انشاءاللہ کوٹا کے لیے کلر کے لیے جو محبت ہے اس کا میں اظہار باتوں سے نہیں انشاءاللہ عملوں سے کروں گا. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ میں آپ کے پرانے ایم این اے کی طرح وزیر اعظم یا وزیر نہیں ہوں کہ میں ایک سمری جاری کروں تو سڑک بن جائے، ایک سمری جاری کرتے ہو یونیورسٹی بن جاتی. مجھے ویسے حیرت ہوتی ہے ابھی بھی لوگ انہیں جب وہ آتے ہیں اگا پیچھے لوگ پھرنے انہیں کی سنگیا یہ بھی کوئی امید تھی 40 سال تو بعد کہ وہ سرونو بوٹا ان سے عام خاصی. حیرت کی بات ہے، ایک بندہ وزیر اعظم رہ چکا، کچھ کام نہیں کرایا اس نے. یونیورسٹی اسپتال آج میرے پہ آپ تنقید کرتے ہیں، میں حق سمجھتا ہوں آپ کا تنقید کریں، اگر میری کہیں کمی ہے مجھے آپ کا حق ہے. لیکن یار اللہ نے واسطہ ہے ایک بے فائدہ چیز سی اس کی مڑی پھر خریدار بنے ہو کے پھر وہ ایم این اے بن سی پھر وزیر اعظم بن سی تو نے بچے نے زندگی بدل سی وہ چھوڑ دے وہ آنا میں اسپیکر کی کچھ ترپڑ بات میرے پورے علاقے کا سر شرم سے ڈوب گیا جب یہاں کا ایک سیاسی لیڈر جس کا کام ہے معاشرے کو سمجھانا کہ آپ نے بات سے دلیل سے بحث مباحثے سے اپنی بات قائم کرنی ہے. یہ کیوں لوگ یہ غریبوں کی سب موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں ان میں تشدد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میری بات مانو ورنہ میں اسلحہ نکال لوں گا. تو آپ کے علاقے کے لیے یہ شرمندگی کی بات ہے. ہمارا سابقہ ایم این اے سابقہ وزیر اور وزیر اعظم اسپیکر کہتا ہے بائک پہ آؤ، وہ کہتا ہے میں آپ کو جوتیاں ماروں گا. ایک عام کارکن کے لیے کیا سبق ہے کہ میری کو تقریر کسی کو پسند نہ آئے وہ مجھ میرے پہ حملہ کر دے. کل یہی ہوگا نا جب آپ کے لیڈر یہ باتیں کریں گے. تو بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ کوہسار یونیورسٹی کے کیمپس نہیں کیمپسز بنے اور کوہسار یونیورسٹی پورے خطہ کوہسار اور پٹوال انشاءاللہ بچوں کو ڈگریاں دے گی. یہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ ابھی تک اس پہ 1 روپیہ خرچ کیے بغیر جو کالج تھا، جو وہاں کی گرلز کالج تھا، وہاں پہ ایک بلڈنگ تھی بڑی جس کو ہم ریسورس سینٹر کہتے ہیں، اس پہ میں نے اس نام کروائی. ایک پنجاب ہاؤس جہاں افسران بڑے بڑے آ کے ٹھہرتے تھے، 98 کنال جگہ پہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس کو میں نے نام کروا دیا یونیورسٹی کے. ایک مری بروری کمپنی تھی جہاں کوئی انگریزوں کے دور میں شراب بکتی تھی، اس کی زمین میں نے نام کروا دیا یونیورسٹی کے. وہاں پہ کیمپس بنے گے لیکن تعلیمی سہولتیں کوٹلی سدیاں کوٹا اور کلر کے لیے یہ دینا میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے. اور آپ کو یقین ہوگا کہ میں جو بات کرتا ہوں وہ دل سے کرتا ہوں. لیکن ظاہر ہے حکومت ہے، محکمے ہیں، بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. میری طرف سے انشاءاللہ یا میرے ایم پی اے کی طرف سے انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی ایفرٹ میں، کوشش میں کہ آپ کو جہاں جہاں کالج ہیں ان کو اپ گریڈ کروں. جہاں جہاں یونیورسٹی کا ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے، 400 کنال جگہ چاہیے ہوتی ہے، کم سے کم 80 کنال جگہ چاہیے ہوتی ہے کم سے کم کیمپس کے لیے. اس کے بغیر HE جو آپ کا ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ اجازت نہیں دیتا. لیکن اس کے باوجود میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ KRL سے ملا کے اس سال اگلا جو آنے والا سال ہے اس میں کوٹا میں کوہسار یونیورسٹی کی ڈگری کی کلاسز شروع کرواؤں. میں دوبارہ سے کہتا ہوں
ایک دفعہ میں نے تقریر کرتے کرتے اسمبلی میں یہ کہہ دیا کہ اسپیکر صاحب، جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بجٹ میں پیسے دیے، میں یہ کہہ گیا کہ آپ نے مجھے پل بنا دیا۔ وہ اتنا چلا، لیکن میں کہ چلو جب پل بنے گا تو کم از کم لوگ یاد تو کریں گے۔ کسی نے اسمبلی میں تقریر کی تھی، بہرحال سیاست ہے، میری کوئی کمی غلطی ہو جاتی ہے، اس پہ کوئی تنقید کرتا ہے تو میں اس کو جوتے مارنے والا نہیں، میں تنقید کے پیچھے اس کے کپڑے کھانے والا نہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے برا کہیں گے، میں ایک باری گالی دے سو تو میں 10 گالیاں دے سا، آپ مجھے گالی دیں گے میں آپ کو سمجھاؤں گا، کیونکہ مجھے آپ نے بڑا رتبہ دیا ہے، مجھے آپ نے اپنا بڑا بنایا ہے۔ میں کوئی آپ سے بڑا مال و دولت میں یا رتبے میں یا کوئی سی حسب نسب میں یا کسی تعلیم میں نہیں سمجھتا، لیکن اس لیے کہ مجھے آپ نے ایک بندے کو 1,37,000 ووٹ دے کے علاقے کے سربراہی دی ہے تو میرے اندر اتنی گہرائی ہونی چاہیے۔ مجھے کوئی لڑکا اگر کوئی برا کہے، اس کو میں بھی برا کہوں، اس میں مجھ میں فرق ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا میں آپ کے سابقہ MNA کے مقابلے میں اگر مجھے کوئی تنقید کرے گا، میں اس کو سمجھوں گا کہ انہوں نے مجھ سے توقع کی تھی اور اس توقع کے بدلے میں وہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں کبھی کسی کو ایک گالی کے بدلے 10 گالیاں اور ایک مکے کے بدلے 10 مکے، اور میں گلی میں جا کے لڑکے احتجاج کر رہے ہوں، انہوں نے پیچھے لت مارنے سے نسنا نہ کرے، کیونکہ اصل علاقے نا ایک روایت نہیں، اصل علاقے نا ایک کلچر نہ، یہ صوفیان زمینی اتنا لوگ میاں محمد بخش نی شاعری پڑھنے وہ امن نہ اتنا لوگ بری امام نے صوفیاء گزرے اتھے جناب ساڑے گولڑا شریف والے پیرے جو بے پناہ اور اتھا ہستیاں جنہ نہ اتھے ایک امن محبت نہ پیغام اسو پیغام دے سا ٹھیک ہے، سیاست کی تنقید بھی کرو لیکن مقابلہ کر سا انشاءاللہ سیالہ فلائی اوور بھی اس سے سال شروع ہو سی، انشاءاللہ ہماری کوشش ہی کہ ٹورزم ہائی وے بھی جلد از جلد بڑھ سی، اور یہ یونیورسٹی ہے اس کی بھی ٹھیک کر سا انشاءاللہ، کوشش ہی کہ BHU بھی ٹھیک کری ہے، اور جو THQ اسپتال کا ہوتا ہے اس کی آسان اتنا ٹھیک کری چھوڑی ہے کہ لوگوں کی پنڈی گشتے نہیں لوڑ نہ پائے۔ میں ضرور کوشش لگے ہیں کہ اس سال سے نہیں اگلے سال تسانے علاقے سے روات جو THQ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے اس کی انشاءاللہ ایسا اسپتال بنا سا کہ لوگوں کی روات جگہ گشتے نہیں لوڑ ہے۔ یہ سارے جو وعدے ہیں، لیکن ایک گالی تھوڑا جہاں معافی بھی چاہیے دیا کرو، میں وعدے کرنا ہے اگر کوئی ٹکرا ٹکرا بھی مارنا ہے، لیکن ہر چیز ہر MNA کی نہیں ملنی۔ 300 کو چلکایا اور پھر انسان نہیں، چلو میں نے نواں میں مطلب اس پارٹی کی حکومت ہی جائیں ساری اتنی چلی کہ ضلع ہمارا موازنہ کرا کرو تو دوسرا سوچا کرو کہ 40 سال ایک طرف سارے جناب چیئرمین پارٹی دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان تو کوٹا سے پڑھو تو سارے گلے نہیں کرنے، وہ سڑکیں بھی نہیں ہیں، یہ بھی نہ، وہ 40 سال تو بولے کوئی نہیں تو ہوں جب بولے تو سارے کھلی۔ بہرحال میں پھر کہتا ہوں کہ آپ کی تنقید کو میں اپنی اصلاح کے لیے لیتا ہوں، کچھ تنقید پہ دکھ بھی ہوتا ہے، ناجائز ہوتی ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ جو آپ نے مجھے ووٹ دے کے منتخب کیا اس کو ہر دن یاد رکھوں اور کوشش کروں کہ ہر میرا دن بطور MNA، اس وقت میں کوٹا میں بیٹھا ہوں تو کوٹا کے لوگوں کے ساتھ وفا کرنے، ان کے لیے بہتری لانے، ان کے روزگار کو، ان کے کاروبار کو، ان کی اخلاقیات کو، ان کے علاقائی روایات کو بہتر طریقے سے پروجیکٹ کرنے، ان کے بچوں کے لیے صحت اور تعلیم اور پینے کے صاف پانی کے مواقع دینے کی کوشش کرنے میں گزاروں۔ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرے لیے ایک میرا ووٹر اتنا اہم ہے، اس کی اصلاح، اس کی بہتری، اس کی فلاح و بہبود اتنی اہم ہے جتنا میرے والدین کی فلاح و بہبود میرے لیے اہم ہے۔ اس لیے اس ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اپنی جو میرے پہ آپ نے توقع لگائی ہوئی ہے اس کو پورا کروں۔ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے حل ہو بھی جائیں گے، بہت سارے رہ بھی جائیں گے، لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے کانٹے اس راستوں میں ہیں، جتنے ہم اٹھا سکتے ہیں، اپنی سکت اپنے بازوں میں جو جان ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور آپ لوگوں نے اختیار دیا اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا۔ میں ایک دفعہ پھر راجہ اسد صاحب کا، ارشد صاحب کا اور آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ راجہ صاحب کو یہ میڈیا کے سامنے مجھے ایسے سوال کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، یہ میری کور ٹیم کا حصہ ہے، جب بھی کوئی فیصلہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو بٹھا کے ہوگا، جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ہوگا۔ آپ اور کبیر صاحب بیٹھ کے اس کے لیے پلاننگ بنائیں۔ میں کوشش کالج بنایا جائے نارا کے مقام سے، میں نے وہ الیکشن کہا تھا، مجھے یاد ہے، میں پوری کوشش اس پہ ہوں کہ وہ کالج بنے
کوئی جگہ کا بھی مسئلہ ہے یا لوگ تھوڑی جی مطلب تنقید بھی کری جوڑا جہاں معاملے دل تھوڑے تھوڑے چھوٹے ہیں وہ بھی کوئی بندوبست کرو جب آسانی جگہ ملے تاکہ ایسا نعرہ بھی چلانا اگر بچیاں نہ ڈگری کالج ہوئی گئی اس پورے علاقے میں بہتری ہو سی باقی اسکول اپ گریڈ کرنے بی ایچ یو اپ گریڈ سارا اساں کول بہت جگہ ہے 22 کنال سارے کو پورا لوکل ہائی سکول لڑکیاں انشاءاللہ جی یہ گل سوچ کی تھی اس طرح سے آج کو عمل شروع کر دینے ہیں تو میں ایک دفعہ پھر تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جو یہ کرتا ہوں خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہوں. جو بھی میں یہ کتنے سلسلے سے یہ کوئی آج نہیں کر رہا, یہ میں 20 سال سے ایسے ہی کر رہا ہوں. ہر رمضان میں دے رہا ہوں. اس کے اوپر میں نے دیکھا کوئی جو ہیں کچھ تنقید بھی کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جی شاید راجہ صاحب یہ شو آف کر رہے ہیں. میں شو آف بالکل نہیں کر رہا ہے. اسلام میں 2 طرح کا ہے. ایک ہے کہ آپ اس طرح دیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھے تھے, کہا تھا آپ اٹھ کے کریں. انہوں نے کہا جی یہ کہ انہوں نے کہا جی اس لیے کہ جو دوسرے ان کو بھی رغبت ہو, وہ بھی اس طرف کریں, رغبت ہو کہ وہ بھی یہ دیں. میرے علاقے میں بھی ماشاءاللہ بہت اس علاقے میں کروڑپتی لوگ رہتے ہیں. میں کہتا ہوں سارے آگے ہیں, سب غریب کی ہم مدد کریں گے تو پھر میرے خیال میں یہاں پہ جیسے ہماری اتنی مخلوق ہے ایسے نہ آئے. ابھی بھی میرا یہ ایک اور ہے جو یہ کوئی کہے, جتنے بھی میرے یہاں پہ بندے ہیں جن کے میں نے گھر پہنچا سکتا ہوں لسٹیں بنا کے وہ گھر میں پہنچائیں گے. ان لوگوں کو اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ زیادہ سفید پوش ہیں یا نہیں آنا چاہتے ہیں یا کچھ ہے اور ہم ان کے گھر پہنچا دیتے ہیں. میں ہمیشہ ہر سال پہنچاتا ہوں. پچھلے سال میں نے راشن دے دیا تھا تو لوگوں نے بڑا گلا کیا, جی ہم 10 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کپڑا دیں گے, ہماری عید نہیں ہوتی ہے. پھر میں نے کپڑے کا دوبارہ شروع کر دیا, مطلب اس سال سے کیا. پچھلے سال تو میں نے راشن دے دیا تھا. تو یہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے دیتا ہوں. میرا کوئی دکھلاوے کے نہیں ہے, نہ میں کسی کا نہ میں دکھلاوا کرتا ہوں تو نہ مجھے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک پرموٹ ہوتا ہے یہ چیز دوسرے کے اندر بھی اسی طرح پیدا ہو کہ وہ بھی دیں, وہ بھی سارے کریں اور سامنے کریں یا چھپ مطلب نہ پتہ لگے کریں, وہ ان کی مرضی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ غریب ہم اتنا پیسہ دیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسہ دے کے سمایا ہے کہ کیا ہم اس پیسے کے اوپر کوئی سانپ بن کے تو نہیں بیٹھ جاتے ہیں. ہم یہ پیسہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہماری طرف, اور اللہ کی مخلوق کے اوپر جب ہم خرچیں گے تو اللہ تعالیٰ مطلب مخلوق پہ خرچیں, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل